بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کا فائدہ کیا ہے اور لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جائے۔ آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جس کے ذریعے آپ لیلۃ القدر کو تلاش کر لیں گے، لیلۃ القدر کو حاصل کر لیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورت کی چند آیتوں میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورت نازل فرمائی، اور پوری سورت کا نام ہی سورۃ القدر رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب کسی اہم چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، جیسا کہ تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس سوال کے بعد قرآن مجید خود ہی جواب بیان فرماتا ہے کہ بندہ سمجھ لے کہ کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی ہے اس کے تقریباً 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 100 سال فرما دیے جاتے، 1000 مہینے ہی کیوں؟ علماء کرام اور مفسرین اس بارے میں شان نزول بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑا شان نزول ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ صحابہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک واقعہ سنایا۔ پچھلی قوم میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شامون تھا۔ 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن کو روزے، رات کو نفل پڑھے، جہاد کیا اور شہید بھی ہوئے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ واقعہ سنا تو ان کے دلوں پر ملال گزرا۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ پچھلی امت والے تو ہم سے آگے بڑھ گئے، اتنی ساری 1000 مہینے کی عبادت، ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، 84 سال 4 مہینے تو ہم زندہ بھی نہیں رہتے، اگر جی بھی لیں گے تو عبادت کیسے کریں گے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہم دنیا داری پر افسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، شاندار گھر ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، جو کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو ملال کس چیز کا تھا کہ حضور وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی ملال پیدا ہوا، اور یہ رب کو کیسے گوارا ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور غم زدہ نہ ہو، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال ایک ایسی رات دے دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ حضرت شامون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عنایت فرما دے گا۔ یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہمیں ہر سال عطا کی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور آسان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ پورے سال میں ایک رات ہوگی، یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان میں کوئی رات ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا یہ خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر کو تلاش کر لو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان میں سے کوئی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر ایسی رات ہے کہ آپ کو 84 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ احادیث کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو، رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں۔ مطلب یہ کہ شب قدر زیادہ تر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں یا 24ویں یا 27ویں یا 29ویں۔
شب قدر کی اگر اس طرح تعین کر دی جاتی کہ وہ خاص فلاں رات ہے تو بہت سے لوگ بس اسی رات میں عبادت وغیرہ کا خاص اہتمام کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح مبہم رکھا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید نشاندہی کے طور پر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے اس کا زیادہ امکان ہے، لہٰذا ان راتوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اس مضمون کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی مروی ہے، اور بعض صحابہ کرام کا خیال تھا کہ شب قدر عموماً رمضان کے 27ویں ہوتی ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر پانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کر لیں۔ آپ کو اس سے بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ آپ نے اعتکاف میں صرف عبادت ہی کرنی ہے، تو آپ کو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی اور 10 دن کی عبادت کا لطف اور اجر و ثواب بھی اٹھا لیں گے۔ اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے تو 5 طاق راتیں ٹارگٹ پر رکھیں۔ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اس سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس عادت کو ہمیں اپنی زندگی میں مستقل طور پر اپنا لینا چاہیے تاکہ ہر رات عبادت کا ثواب مل جایا کرے۔ خصوصاً ان طاق راتوں میں آپ نے عشاء بھی، تراویح بھی اور فجر بھی باجماعت پڑھنی ہے۔ بعض مساجد میں صلاۃ التسبیح پڑھائی جاتی ہے تو اس کا اہتمام کریں۔ ذکر و اذکار کا بھی کوئی ٹارگٹ فکس کر لیں۔ درود پاک، کلمہ شریف، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ اور جو ذکر الہی ہے وہ کیا کریں۔ اس کے بعد کم سے کم 2 سے 3 بار تلاوت کرنے کا ٹارگٹ رکھیں۔ سورۃ ملک پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں، سورۃ مزمل پڑھیں۔ اس کے علاوہ 5 طاق راتوں میں صدقہ دیں۔ آپ کی جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ رقم ہونی چاہیے۔ جب ان 5 طاق راتوں میں آپ ٹارگٹ بنا کر عبادت اور ذکر و اذکار کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، ان 5 راتوں میں سے جو بھی لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر کی رات ہوگی تو اس رات کے تمام اعمال 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی فضیلت حاصل کر لیں گے۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک بڑی برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دوزخ سے گناہگاروں کو آزاد کیا جاتا ہے، روزانہ لاکھوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور روزہ دار کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سفید بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں پر ہوا چلتی ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، اپنے نیک بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ناظرین، رمضان میں الحمدللہ مساجد بھری ہوئی ہیں، عبادات اور ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہیں، تو کیا رمضان ہی میں ہمارے اوپر نماز فرض ہے؟ کیا ہم صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ رمضان میں میری اور آپ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ رمضان شریف میں 1 ماہ کے لیے شیطان کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ میرے بندے عبادت کر لیں۔ ہمارے دشمن کو بند کر دیا گیا تاکہ ہم روزہ رکھ لیں، تقویٰ میں مضبوط ہو جائیں۔ اب جب 1 ماہ کے بعد شیطان آزاد ہو تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اس کے واروں کو ناکام بنا سکیں، لیکن ہم شیطان کے آزاد ہوتے ہی پہلے دن ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔
چاند رات کو مغرب کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہیں اور بازاروں میں رش لگ جاتا ہے۔ عشاء میں اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور صبح عید ہے تو لوگ عشاء کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را پورا مہینہ عبادت کی، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کیے، روزے رکھے، اور جب رزلٹ کا وقت آیا تو ہم کمرہ امتحان سے ہی بھاگ گئے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا ہم شیطان کو دعوت نہیں دے رہے کہ ہم صرف ایک ماہ کے لیے ہی اللہ کے بندے تھے۔ جب تو آزاد ہو گیا تو ہم نے صرف تیری ہی ماننی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اتنے ذوق شوق سے عبادت نہیں کی ہوتی جتنے لطف و سرور کے ساتھ ہم گناہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم میں تو شیطان کو عمل کے ذریعے یہ کہنا چاہیے کہ اے شیطان، ہم رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور رمضان کے بعد بھی اسی کے بندے ہیں، اور ہم اسی کی بات مانیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری نمازیں اور عبادات، ذکر و اذکار نہیں چھوٹیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم عید کے دن ہی سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مساجد میں نظر ہی نہیں آتے۔ اس کی بڑی وجہ ہماری قربتیں، ہماری صحبتیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پر آ جاتا ہے کہ چلو چاند رات ہو گئی، مارکیٹ چلتے ہیں، فلم کے لیے سنیما کی ٹکٹ بھی تو بک کرنی ہے، ہمارا پسندیدہ ڈرامہ بھی ٹی وی پر لگا ہوا ہے، گھومنے پھرنے کے پروگرام بھی تو بنانے ہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو وہ کہے گا پورا مہینہ نماز ہی تو پڑھی ہے، 2-3 دن فلم ڈرامے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جبکہ وہ نادان نہیں جانتا کہ یہ 2-3 دن ہی بعد میں مہینوں میں بدل جاتے ہیں۔ دوست تو ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کیا ہمارا کوئی ایسا دوست ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے؟ ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جنہیں دیکھ کر فلم، ڈرامے اور کھیل کود ہی یاد آتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں گے کہ رمضان میں نیکی کی راہ پر چلنا شروع کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال اسی کے راستے پر چلنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی دوستی کو تبدیل کرنا ہوگا، بری صحبت کو چھوڑ کر اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اچھے کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان کی ساری رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی رات کو ہمارے نصیب میں لکھ دے اور ہماری تمام پریشانیوں اور مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔